السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق میں ہم نے نون، فا اور قا سے بننے والے الفاظ دیکھے تھے. نافقا سے تو ہم نافقا سے ایک اور فعل بنایا تھا جس کو ہم نے کہا تھا انفقا. انفقا اور انفقا کے بارے ہم نے کہا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو رزق آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرنا، اس میں سوراخ کرنا، اس کو انفقا کہتے ہیں. تو انفقا ایک اچھی چیز ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ نافقا دیکھیں تو نافقا بری چیز ہے. نافقا کا مطلب ہوگا منافقت کرنا. اس میں بھی آپ سوراخ کرتے ہیں، آپ اپنے ایمان کے اندر سوراخ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ سوراخ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، کوئی مہارت دی ہے. ان ساری چیزوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لگاتے ہیں تو وہ اس میں انفقا یا انفاق میں آ جائے گا. آج ہم دیکھیں گے کہ اس فعل سے، میں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ فعل ہے یہ فعل ہے. تو فعل سے ہم کیا بناتے ہیں؟ پوری گردان بناتے ہیں. تو انفقا سے ہم بنا کے گردان دیکھتے ہیں، پھر ان کے مختلف جو الفاظ ہیں ان کا ہم ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ انفقا لکھوں گا. انفقا اور اگر میں تو یہ بنے گا مذکر غائب، اس کے بعد مؤنث غائب، پھر مذکر حاضر، اور اس کے بعد مؤنث حاضر، اس کے بعد آئے گا واحد متکلم یعنی میں، اور اس کے بعد آئے گا جمع متکلم یعنی ہم. اور یہ واحد ہے، یہاں پہ تثنیہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دو آتے ہیں، اور یہاں پہ جمع ہوتا ہے. گردان بنانے کا طریقہ دوبارہ دیکھ لیں، کافی عرصے بعد ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں. تو مذکر غائب، مؤنث غائب یعنی وہ ایک مرد، وہ ایک عورت. مذکر حاضر تم ایک مرد، مؤنث حاضر تم ایک عورت. واحد متکلم میں، اور جمع متکلم ہم. تو انفقا اگر اس کے شروع میں آپ لگا دیں، الف کو اضافہ کر دیں تو یہ بن جائے گا انفقا. دو لوگوں نے، ان دو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. اور انفقو ان سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. انفقو. اور عورت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آخر پہ اب ساکن تے لگاتے ہیں تو انفقت. انفقت اس ایک عورت نے خرچ کیا. انفقتا ان دو عورتوں نے خرچ کیا. اور انفقنا یہ چھٹا سیغہ ہے، آپ کو پتہ ہے چھٹے سیغے پہ جا کے تبدیل آ جاتی ہے تو یہ جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد نون لگتا ہے تو انفقنا. اس کے بعد جو سارے سیغے آئیں گے اس میں اس پہ جزم ہی رہے گی. آپ غور سے دیکھیے گا، انفقنا کا مطلب ہوگا ان سب عورتوں نے خرچ کیا. اس کے بعد انفقتا، تم ایک مرد نے خرچ کیا. انفقتا، انفقتما، انفقتما تم دو مردوں نے خرچ کیا. انفقتمو، انفقتمو تم سب مردوں نے خرچ کیا. مؤنث حاضر کے لیے تی تما تن آ جائے گا. تو انفقتما
دی تو تم ایک عورت نے خرچ کیا. اسی طرح سے یہ آ جائے گا, اسی طرح سے انفقتما تم دو عورتوں نے خرچ کیا. انفقتن تم سب عورتوں نے خرچ کیا. انفقتو یہ تقوی تے پیشوا تو جو ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ میں کے لیے. تو میں نے خرچ کیا اور جمع آئے گا انفقنا ہم سب نے خرچ کیا. تو گردان یاد کرنی اتنی ضروری نہیں ہے, آپ کو یہ نشانیاں یاد ہونی چاہیے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ جو اس کی جو روٹ لفظ ہے, جو اس کا پہلا لفظ ہے وہ انفقا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. آپ کو پتہ چل گیا اس میں الف کا اضافہ ہوا ہے, صرف الف کا اضافہ ہوا, جس کا مطلب ہوگا دو. ان دو لوگوں نے خرچ کیا. آخر پہ کو آ جائے تو ان سب نے خرچ کیا. اگر جزم والا تے آ جائے تو اس سے ایک عورت نے خرچ کیا. انفقتا ان دو عورتوں نے خرچ کیا. انفقنا ان سب عورتوں, یہ جمع کی نشانی ہے, جمع مؤنث کی نشانی ہے. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے, کسی بھی فعل کو آپ لے لیں. اور تم انفقتمو نہیں ہوگا, سوری یہاں پہ غلطی ہوگی مجھ سے, انفقتم ہوگا, انفقتم. تو تم اور تن یہ ہے حاضر کی نشانیاں, یعنی تم ایک نے خرچ کیا, تم دونوں نے خرچ کیا, تم سب نے خرچ کیا. تم ایک عورت نے خرچ کیا, تم دونوں عورتوں نے خرچ کیا, تم سب عورتوں نے خرچ کیا. تے پیشوا تو یہ 13واں صیغہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں, تو یہ ہوگا میں نے خرچ کیا. اور انفقنا نون الفنا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نحن, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے خرچ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو الفاظ ہیں, اگلی ویڈیو میں ہم انفقا سے ینفقو بنائیں گے, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ وہ خرچ کرتا ہے. اور جب وہ خرچ کرتا ہے تو اسے ہم دوبارہ گردان ایک بنا کے دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.